آدمی کے اعمال کے بگاڑ کا اصل سبب کیا ہوتا ہے؟ اس کا اصل سبب اس کے منہج کا بگاڑ ہوتا ہے۔ یہ کئی لوگ آپ دیکھیے، پیر صاحب اگر کہیں تو یہ بات حق ہوتی ہے، اب اس کا منہج ہے کہ پیر صاحب کی بات ماننا چاہیے، اصول ہے کہ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، جو بولے وہ کرنا چاہیے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اب پیر اگر عورتوں سے بھی کہے پاؤں دباؤ تو دبائیں گے، حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اصول ہے، اس کا پرنسپل ہے، اس کا منہج ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے پیر ضروری ہے، اور پیر کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ تو اس کا کیا ہے؟ یہ اس نے اس کو اصول مانا ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے اس نے یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ اب یہ اصول غلط ہونے کی وجہ سے وہ کئی حرام کاریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ پیر اگر کہہ دے کہ اصلاح نفس کے لیے داڑھی کاٹ، لوگ تجھ کو برا کہیں گے۔ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے تو غلط کام کر، لوگ تجھ کو برا کہیں گے، تیرا تکبر ٹوٹے گا۔ تو اب یہ آدمی کیا کرے گا؟ شریعت میں جو چیزیں حرام ہیں ان کا بھی ارتکاب کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اصول ہے۔ دیکھیے سلوک میں، جیسے شیخ صالح الفوزان کیا کہہ رہے ہیں، وہ سلوک میں بھی آتا ہے کہ تزکیہ نفس کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے آدمی کون سا راستہ اپنا ہے۔ اب کتنے لوگ گمراہ ہو گئے صوفیت میں، کیونکہ ان کا اصول کیا ہے؟ پیر جو بولے وہ کرنا ہے، اپنا پیر جو بتا رہا ہے اسی کو سننا، باقی کسی کی نہیں سننا۔ حتیٰ کہ قرآن و سنت کی بات چھوڑ دو، پیر بولے تو بھی چھوڑنا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ انہوں نے اس کو غلط سمجھا اور ایک اصول بنا لیا کہ نبی کے بھی مقابلے میں زیادہ بڑی بات ہوتی ہے پیر کی۔ انہوں نے یہ دیکھا خضر ولی ہے، موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اور نبی کو اللہ نے بھیجا ولی کے پاس، حالانکہ خضر بھی نبی ہے۔ راجح قول کے مطابق خضر اللہ کے نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو دوسرے کے پاس بھیجا، لیکن اب انہوں نے کیا سمجھا کہ خضر ولی اور موسیٰ علیہ السلام نبی، تو نبی کو ولی کے پاس بھیجا گیا، تو ولی نبی سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ تو آج جو ولی ہے اگر وہ نبی کے بات کے مقابلے میں کچھ بولتا ہے، اس کی بات کو کنسیڈر کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ علم تھا جو کتاب والا ہے، اس کے پاس کون سا علم ہے؟ دل والا علم ہے، علم لدنی۔ یہ علم لدنی ہے، یہ سیکرٹ نالج ہے۔ اب اس کی فوقیت ہے نبوی علم پر، اسی لیے جو حدیث پڑھ رہے ہیں، جو قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، ان سے بڑھ کے وہ علم ہے جو پیر صاحب کے پاس ہے۔ تو پیر اگر کچھ بولتا ہے اس کو زیادہ کنسیڈر کریں گے، اس لیے کہ وہ اور اوپر کی بات بول رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں سمجھا تو پھر ہم کو کیسے سمجھے گا بھائی؟ تو اب انہوں نے کیا کر لیا؟ یہ اصول بنا۔ اب دیکھیے اس کی زد میں پورا دین آدمی کا آ جاتا ہے، حلال حرام سنت بدعت، حتیٰ کہ ایمان شرک اور کفر سب آ جاتا ہے۔ اب جو پیر بولے، کیونکہ اس کا منہج غلط ہے۔ دین کو سیکھنے، دین کو سمجھنے، شریعت پر عمل کرنے، اللہ تک پہنچنے، قرآن کے سمجھنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھنے، دین کے فہم کے لیے اس کا میتھڈالوجی، اس کا راستہ غلط ہے۔ اب جیسے چشمہ ہوتا ہے، آدمی جس رنگ کا چشمہ پہنے گا چیزیں ساری اسی رنگ کی دکھائی دیں گی۔ اس لیے آدمی کا منہج اگر غلط ہو، دین وہ دیکھے گا۔ بھائی چشمہ ہے، پار دکھ رہا ہے نا، آدمی بیٹھا ہے لیکن وہ سفید قمیص پہن کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کیا دکھ رہا ہے؟ ہرا۔ کیوں؟ چشمہ ہرا ہے، اس کا شیشہ، اس کی گلاس ہری ہے۔ تو اب آسمان بھی ہرا اور پانی بھی ہرا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا چشمہ غلط ہے۔ لہٰذا منہج کا بگاڑ بہت سیریس چیز۔ اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ہاں اس سے تو عقیدے کا بگاڑ بھی اس سے پیدا ہوتا ہے، حلال و حرام میں بگاڑ اس سے پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان دین کو کیسے سمجھتا ہے۔
اگر صحیح سمجھا تو صحیح، اگر غلط سمجھا تو غلط۔ اب صحیح سمجھنا اور غلط سمجھنا کیسے معلوم پڑے گا؟ یہ منہج ہے کہ آدمی دین کو کیسے سمجھے، کیسے قرآن و سنت کو سمجھے، کیسے دین پر چلیں، عقائد کون سے اپنائیں، حلال و حرام میں کیا اصول ہیں، عبادات کے کیا اصول ہیں، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، اخلاق پیدا کرنے کے لیے آداب میں کیا اصول ہیں۔ یہ سارا معاملہ کس سے جڑا ہوا ہے؟ منہج۔ یہ منہج ان ساری چیزوں کو چھت کی طرح ہے، یہ ساری چیزیں اس کے انڈر میں آتی ہیں، عقیدہ اس کے انڈر میں آتا ہے، حلال و حرام اور معاملات، تجارت، عبادات اور ساری چیزیں اس کے ضمن میں آتی ہیں۔ دین کے 3 بڑے شعبے ہیں، کیا ہیں؟ عقائد، احکام اور تزکیہ نفس۔ تینوں چیزیں یہ منہج کے ضمن میں آتی ہیں۔ منہج ان تینوں چیزوں میں ہوتا ہے، اور آج دیکھیے ان تینوں چیزوں میں بگاڑ ہے، اور حدیث جبریل میں ان تینوں چیزوں کا تذکرہ ہے: اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام شرعی احکام ہے، ظاہری احکام ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یا اسی طرح سے حج، شہادتین کا اقرار، یہ اعمال ہیں جو بدنی اعمال ہوتے ہیں، زبان سے یا بدن سے کیے جاتے ہیں۔ ایمان عقائد، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، ساری چیزیں اس میں ہیں، 6 ارکان ہیں۔ اور احسان اللہ سے تعلق، اللہ کا تقرب، اور دین میں عبادات و احکام و اعمال کو بہترین بنانا۔ احسان، تزکیہ نفس، یہ تینوں جو شعبے ہیں، ان تینوں شعبوں میں منہج کا بگاڑ نقصان پہنچاتا ہے۔ تو شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں المنہج یکون فی العقیدہ وفی السلوک، اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ کے قرب والا راستہ، اخلاق اور اپنی کردار کو بنانے والا آداب والا راستہ، والاخلاق والمعاملات، معاملات، ڈیلنگس، وفی کل حیات المسلم، اور مسلمان کی زندگی کے ہر معاملے میں منہج کا دخل ہوتا ہے۔ کل الخطۃ التی یسیر علیہا المسلم تسمى المنہج، ہر وہ خطہ، ہر وہ خاکہ، ہر وہ نقشہ جس پر ایک مسلمان چلتا ہے اس کو منہج کہتے ہیں۔ اما العقیدہ فیراد بها اصل الایمان، ہاں جہاں تک کہ عقیدے کا معاملہ ہے، عقیدہ ایمان کی اصل کو کہتے ہیں۔ ومعنى الشہادتین ومقتضاهما هذه هي العقیدہ، کہتے ہیں عقیدہ کیا ہے؟ شہادتین کے معنی جو 2 گواہیاں آدمی دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان 2 چیزوں کی گواہی دینا اور ان دونوں کے تقاضوں کا اہتمام کرنا، یہ ایمان ہے۔ لیکن منہج، جہمیہ نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا۔ کیوں فرقے بنے؟ یہ منہج کے بگاڑ کی وجہ سے۔ خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف لڑے اور حضرت علی کو کافر قرار دیا۔ کیوں؟ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے آگے وہ نہیں بڑھے گا، ان کی قرت سے آگے نہیں بڑھے گا، ان کا قرآن ان کے سینے تک نہیں جائے گا، ان کے دل تک نہیں پہنچے گا، جو کہ اصل جگہ ہے فہم کی۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، وہ سمجھیں گے نہیں قرآن کو، پڑھیں گے لیکن ان کو صحیح فہم نصیب نہیں ہوگا۔ فہم غلط ہونا گمراہی کا سبب ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے متن اور دوسرا ہے فہم۔ بتائیے کوئی ایک فرقہ بتلائیے جس کے پاس قرآن اور حدیث نہ ہو۔ ماضی میں جتنے فرقے گمراہ ہوئے، خوارج سے لے کے معتزلہ سے لے کے جہمیہ، قدریہ اور شیعہ اور جتنے فرقے ہیں، ان تمام فرقوں میں آپ کو ملے گا کہ یہ لوگ قرآن سے استدلال کرتے ہیں، حدیث سے استدلال کرتے ہیں، لیکن پھر گمراہ کیوں ہوئے؟ قرآن اور حدیث سے دلیل پکڑ کے بھی گمراہ، منہج کا بگاڑ۔
انہوں نے قرآن کو لیا، حدیث کو لیا، لیکن اصل چیز سمجھنا ہے۔ اب سمجھے نہیں صحیح تو نقصان ہوگا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دیں تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں۔ رسول کے پیغام کا اصل مقصد سمجھنا ہے اس کا۔ وہ میری بات کو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سنے نہیں۔ اللہ کے رسول کے پیغام کو صرف سننا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد اس کا کیا ہے؟ سمجھنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ایک چھوٹے بچے کو بھی آپ کچھ بولیں گے تو آپ اینڈ میں یہ بولیں گے سنا نا، یاد ہے نا؟ نہیں، سمجھا نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ اگر اس کو نہیں سمجھا آپ نے کیا بتایا، اس کو سن کر بھی، اس کو حفظ کر کے بھی اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمجھا ہی نہیں۔ سمجھنا اصل ہے، اور یہی سمجھ کا بگاڑ گمراہی کی بنیاد ہے، اور یہی سمجھنے کے لیے منہج صحیح ہونا چاہیے۔ اسی سمجھنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ منہج اگر صحیح نہیں ہوگا تو آدمی دین کو غلط کو صحیح سمجھے گا، صحیح کو غلط سمجھے گا، اور یہ سمجھے گا کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے نبی آپ کہیے ہم تم کو بتلائیں، هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تم کو بتلائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ عمل کر کے بھی نقصان میں کون ہے؟ بالاخسرین، چھوٹا موٹا نہیں، سب سے زیادہ، ہر گھاٹا اٹھانے والے سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ اور وہ بھی عمل کر کے بھی ہے۔ سب کچھ کرا لیکن پھر بھی سب کچھ کرنے کے بعد بھی گھاٹے میں ہے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ بدقسمت لوگ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ ان کی دنیا میں کی ہوئی کوششیں سب برباد ہو گئیں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کچھ اچھا کام کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا یہ مصیبت کی جڑ ہے کہ ایک انسان یہ سمجھ رہا ہو کہ میں اچھا کر رہا ہوں لیکن وہ غلط کر رہا ہوں۔ یہ جو غلط فہمی ہے یہ نقصان ہے، لہذا فہم کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اور فہم صحیح کب ہوگا؟ جب آدمی کا منہج صحیح ہوگا۔ جب آدمی کا منہج صحیح ہوگا اس کا فہم صحیح ہوگا۔